بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 85 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو نائب الفاعل سے لے کر فی کونہ مسندن تک پڑھیں گے۔ نائب الفاعل، نائب فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول اس فعل کا جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، ای مفعول فعل او شبہ فعل، اس فعل کا مفعول یا شبہ بالفعل کا مفعول، لم یذکر فاعلہ، جس کے فاعل مذکور نہ ہو، وانما لم یفصلہ عن الفاعل، سوائے اس کے نہیں کہ اس کو جدا کر کے فاعل سے بیان نہیں کیا ہے، ولم یقل ومنہ، اور ومنہ نہیں کہا ہے، کما فصل المبتدا، جس طرح کے مبتدا کو الگ کر کے بیان کیا ہے، حیث قال، اور کہا ہے ومنہ المبتدا لشدت اتصالہ بالفاعل، اس کے شدید اتصال کی وجہ سے فاعل کے ساتھ، حتی سماہ بعض النحاة فاعلا، حتی کہ بعض نحوی حضرات نے اس کو فاعل کہا ہے، کل مفعول، ہر وہ مفعول، حذف فاعلہ، ای فاعل ذالک المفعول، کہ اس مفعول کا فاعل حذف کیا گیا ہو، وانما اضیف الی المفعول، اور سوائے اس کے نہیں کہ اضافت کیا گیا ہے مفعول کی طرف، لملابسۃ کونہ فاعلا، اس مناسبت سے کہ یہ فاعل ہیں، لفعل متعلق بہ، اس فعل کا جو اس سے تعلق پکڑنے والا ہے، وأقیم هو ای المفعول مقامہ، اور کھڑا کیا گیا ہو مفعول کو، مقامہ ای مقام الفاعل، فاعل کی جگہ پر، فی اسناد الفعل، فعل کی اسناد میں، او شبہ ہی، یا شبہ بالفعل کی اسناد میں، الیہ اس کی طرف۔ وشرطہ ای شرط مفعول ما لم یسمى فاعلہ فی حذف فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے فاعل کے حذف کرنے کے لیے شرط، واقامتہ مقام الفاعل، اور فاعل کی جگہ پر مفعول کو کھڑا کرنے کے لیے شرط، اذا کان عاملہ فعلا، جب اس کا عامل جو ہے فعل ہو، ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل، شرط یہ ہے کہ فعل کی صیغے کو تبدیل کیا جائے فعلا کے وزن کی طرف، ایل ماضی المجہول، یعنی ماضی مجہول کی طرف، ویفعل ایل مضارع المجہول، یعنی مضارع مجہول کی طرف، فیتناول مثل افتعل واستفعل ویفتعل ویستفعل، تو یہ شامل ہو جائے گا افتعل کو بھی، استفعل کو بھی، ویفتعل کو بھی، ویستفعل کو بھی، وغیرہ من الافعال المجہولۃ المزیدۃ فیہا، اور دیگر مزید فی کے جو افعال مجہول ہیں ان کو بھی۔ ولا یقع موقع الفاعل، اور واقع نہیں ہوگا فاعل کی جگہ پر، المفعول الثانی، دوسرا مفعول، من مفعولی باب علمت، باب علمت کے دوسرے دو مفعولوں میں پہ دوسرا مفعول، لأنہ مسند الی المفعول الاول، کیونکہ یہ مسند ہوتا ہے پہلے مفعول کی طرف، اسنادا تاما، اسناد تام کے ساتھ، فلو اسند الفعل الیہ، پس اگر فعل کی اسناد کیے جائیں اس کی طرف، ولا یکون اسنادہ الا تاما، تو یہ اسناد نہیں ہوگا مگر تام، لازم کونہ مسندا و مسندا الیہ معا، تو لازم آئے گا ایک چیز کا مسند ہونا اور مسند الیہ ہونا اکٹھے طور پر، مع کون کل من الاسنادین تاما، باوجود دونوں اسناد کے تام ہونے کے، بخلاف اعجبنی ضرب زیدن، بخلاف اعجبنی ضرب زیدن کے، لأن احد الاسنادین، کیونکہ ان دونوں اسنادوں میں سے ایک اسناد، وہو اسناد المصدر غیر تام، اور وہ مصدر کا اسناد جو ہے غیر تام، غیر تام ہے، ولل مفعول الثالث، اور تیسرا مفعول، من مفاعیل باب اعلمت، اعلمت کے مفاعیل میں سے تیسرا مفعول، یہ بھی فاعل کی جگہ پر واقع نہیں ہو سکتا، اذ حکمہ حکم المفعول الثانی، اس لیے کہ اس کا حکم مفعول ثانی والا حکم ہے، من باب علمت، باب علمت میں سے، فی کونہ مسندا، مسند ہونے میں۔ نائب الفاعل، اب یہاں سے مصنف نائب فاعل کے بارے میں بحث شروع کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ،
ای مفعول فعل او شبہ فعل۔ ما کے بارے میں بتایا ہے علامہ جامی نے کہ ما عام ہے، جس طرح فعل کا مفعول ہو سکتا ہے اسی طرح شبہ بالفعل کا بھی مفعول ہو سکتا ہے۔ ای مفعول فعل او شبہ فعل، کہ اس فعل کا مفعول یا اس شبہ بالفعل کا مفعول لم یذکر فاعلہ، جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ وانما لم یفصلہ عن الفاعل، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نائب فاعل بھی مرفوعات میں سے ہیں، دیگر مرفوعات کو مصنف نے ومنہا ومنہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے ساتھ بھی منہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن مصنف نے اس کو ومنہ کے بغیر ذکر کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نائب فاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا فاعل کے ساتھ شدید اتصال ہیں، حتیٰ کہ بعض نحوی حضرات نے، علامہ زمخشری نے اس کو فاعل حکمی قرار دیا ہے۔ اس شدید اتصال کی وجہ سے یہاں پر مصنف نے بھی ومنہ کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ فاعل کے بعد متصل اس کا ذکر شروع کیا ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَفْصِلْهُ عَنِ الْفَاعِلِ، سوائے اس کے نہیں کہ مصنف نے جدا کر کے فاعل سے بیان نہیں کیا ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ وَمِنْهُ، وَمِنْهُ کے لفظ کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے۔ کما فصل المبتدا، جس طرح کے مبتدا کو الگ کر کے بیان کیا ہے اور کہا ہے حیث قال ومنہ المبتدا لشدت اتصالہ بالفاعل، مفعول ما لم یسمى کے شدید اتصال کی وجہ سے فاعل کے ساتھ، حتی سماہ بعض النحات فاعلا، حتیٰ کہ بعض نحوی حضرات یعنی علامہ زمخشری نے اس کو فاعل حکمی قرار دیا ہے۔ کل مفعول حذف فاعلہ، یہ جو پہلی تعریف پڑھی ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ اصطلاحی تعریف، لغوی تعریف ہے، اور کل مفعول حذف فاعلہ یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ مفعول حذف فاعلہ، ای فاعل ذلک المفعول، کہ اس مفعول کا فاعل محذوف ہو۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہو ضمیر کا مرجع مفعول کو قرار دیا ہے، حالانکہ فاعل فعل کا ہوتا ہے، مفعول کا فاعل نہیں ہوتا، تو اس کو کیوں ذکر کیا ہے؟ یعنی فاعل کی اضافت مفعول کی طرف کیوں کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح فاعل فعل کا ہوتا ہے اسی طرح مفعول بھی فعل کا ہوتا ہے، یعنی فاعل کا تعلق جس طرح فعل کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح مفعول کا بھی تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ فاعل کا جو تعلق ہوتا ہے فعل کے ساتھ وہ صدور والا ہوتا ہے، یعنی فاعل سے فعل کا صدور ہوتا ہے، اور مفعول کا جو تعلق ہے فعل کے ساتھ وہ وقوع والا ہوتا ہے، کہ فعل کا وقوع مفعول پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر فاعل کی اضافت کی ہے مفعول کی طرف۔ وَإِنَّمَا أُضِيفَ إِلَى الْمَفْعُولِ، سوائے اس کے نہیں کہ اضافت کی گئی ہے مفعول کی طرف، فاعل کی اضافت کی گئی ہے لِمُلَابَسَةِ كَوْنِهِ فَاعِلًا، اس مناسبت سے کہ یہ فاعل ہیں، لِفْعِلٍ اس فعل کا، مُتَعَلِّقٍ بِهِ جو اس کے ساتھ تعلق پکڑنے والا ہے۔ وَأُقِيمَ هُوَ ای المفعول، ہوا ضمیر کا مرجع بتلائے ہیں کہ وہ مفعول ہے، وَأُقِيمَ هُوَ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، اور کھڑا کیا جائے مفعول کو مقامہ ای مقام الفاعل، فاعل کی جگہ پر، فی اسناد الفعل فعل کی اسناد میں، او شبہ یا شبہ بالفعل کی اسناد میں، الیہ اس کی طرف۔ وشرطہ ای شرط مفعول ما لم یسمى فاعلہ فی حذف فاعلہ واقامتہ مقام الفاعل اذا کان عاملہ فعلا، مذکورہ عبارت میں ماتے نے نائب فاعل کی شرط کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ معروف کے صیغے کو مجہول کی طرف بدل دیا جائے، مثلا فعل سے فعل، یفعل سے یفعل۔ یہ شرط اس وقت ہے کہ جب نائب فاعل کا عامل فعل ہو، اگر اس کا عامل فعل نہیں بلکہ شبہ بالفعل ہو تو وہاں پر یہ شرط نہیں ہے اور وہاں یہ تبدیلی نہ ہوگی۔ فعل سے مراد فعل کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کوئی بھی صیغہ ہو فعل کے وزن پر ہو تو وہ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح
युफ़अलु से युफ़अलु का सीगा मुराद नहीं है, बल्कि युफ़अलु के वजन पर कोई भी सीगा हो तो इसको शामिल है। व शर्तु ऐ शर्तु मफ़ऊल माल मुसम्मा फ़ाइलुहु फ़ी हस्फ़ फ़ाइलिही, मफ़ऊल माल मुसम्मा फ़ाइलुहु के फ़ाइल हज़फ कर फ़ाइल को हज़फ करने के लिए शर्त, व इक़ामतिही मक़ामल फ़ाइल है, और फ़ाइल की जगह पर मफ़ऊल को खड़ा करने के लिए शर्त, इज़ा कान आमिलुहु फ़ेलन, के जब इनका आमिल फ़ेल हो। ये जो शर्त है इज़ा कान आमिलुहु फ़ेलन, इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर आमिल फेल न हुआ बल्कि शिबा बिल फेल हुआ तो वहां पर यह शर्त नहीं होगी, अन तुगय्यरा सीगतुल फेल इला फ़ुइला, ये वाली शर्त नहीं होगी। ये जो शर्त है ये सिर्फ और सिर्फ फेल के साथ खास है, अन तुगय्यरा सीगतुल फेल इला फ़ुइला। और शर्त यह है कि तब्दील किया जाए फेल की सीगे को फ़ुइला की तरफ, आयल माजिल मजहूल है यानी माजी मजहूल की तरफ, व युफ़अलु और युफ़अलु की तरफ आयल मुज़ारिअल मजहूल है यानी मुज़ारि मजहूल की तरफ। फ़यतनावलु मिस्ल उफ़्तुइला उस्तुफ़इला व युफ़्तअलु व युस्तफ़अलु। उफ़्तुइला उस्तुफ़इला ये दो औज़ान माजी के हैं, व युफ़्तअलु व युस्तफ़अलु ये दो औज़ान मुज़ारे के हैं। वग़ैरहा मिनल अफ़आलिल मजहूलतिल मज़ीदति फ़ीहा, इसके अलावा जो दीगर अफ़आल मजहूला है मजीद फी के, उनको भी ये शामिल हो जाएगा। वला यक़अउ मौक़िअल फ़ाइल अल मफ़ऊल सानी मिन मफ़ऊलै बाब अलिमतु। यहाँ से मुसन्निफ नायब फ़ाइल के मुतालिक एक दूसरा मसला बयान कर रहे हैं कि चार किस्म के मफ़ाइल नायब फ़ाइल नहीं बन सकते। नंबर 1 बाब अलिमतु का दूसरा मफ़ऊल, नंबर 2 बाब अलमतु का तीसरा मफ़ऊल, नंबर 3 मफ़ऊल लहू चाहे लाम के साथ हो या लाम के बगैर हो, नंबर 4 मफ़ऊल मा हो। ये चार किस्म के मफ़ाइल नायब फ़ाइल नहीं बन सकते। इस इबारत में बाब आलिमतु के दूसरे मफ़ऊल के बारे में बतला रहे हैं कि बाब आलिमतु का दूसरा मफ़ऊल ये फ़ाइल की जगह पर वाक़े नहीं हो सकता। वला यक़अउ मौक़िअल फ़ाइल अल मफ़ऊल सानी मिन मफ़ऊलै बाब आलिमतु, बाब आलिमतु का दूसरा मफ़ऊल फ़ाइल की जगह पर वाक़े नहीं हो सकता। लिअन्नहु मुस्नदुन इलल मफ़ऊल अव्वल इस्नादन तामन। इस इबारत के समझने से पहले दो ज़रूरी बातें समझ लीजिए। नंबर 1, बाब आलिमतु दो मफ़ऊलों की तरफ मुतादी होता है। उसका पहला मफ़ऊल बमंज़िला मुब्तदा और दूसरा मफ़ऊल बमंज़िला ख़बर के होता है। इसी वजह से पहला मफ़ऊल मुब्तदा होने की वजह से मुस्नद इलैहि और दूसरा मफ़ऊल ख़बर की वजह से मुस्नद होता है। जैसा कि आलिमतु ज़ैदन आलिमन, यहाँ पर ज़ैदन आलिमन जो है असल में था ज़ैदुन आलिमुन। ज़ैदुन मुस्नद इलैहि मुब्तदा है और आलिमुन मुस्नद ख़बर है। और दूसरी बात यह समझ लीजिए कि एक शय एक ही वक़्त में मुस्नद और मुस्नद इलैहि हो और दोनों तरफ से इस्नाद ताम हो, ये नाजायज़ है। हाँ, अगर एक इस्नाद नाकिस हो और दूसरा ताम हो तो ये जायज़ है। लिअन्नहु मुस्नदुन इलल मफ़ऊल अव्वल इस्नादन तामन, क्योंकि बाब आलिमतु का दूसरा मफ़ऊल वो मुस्नद होता है पहले मफ़ऊल की तरफ इस्नाद ताम के साथ। वो इस तरह कि बाब आलिमतु का दूसरा मफ़ऊल वो तो मुस्नद ही होता है, लेकिन अगर अब इसको नायब फ़ाइल भी बना दे, फ़ेल की इस्नाद इसकी तरफ कर दें तो ये मुस्नद इलैहि भी बन जाएगा। तो एक चीज का एक ही वक़्त में मुस्नद इलैहि होना और मुस्नद होना लाजिम आएगा, जो कि जायज़ नहीं है। फलौ उसनदल फ़ेल इलैहि, पर बस अगर इस्नाद किया जाए फ़ेल की इसकी तरफ, वला यकूनु इस्नादु इल्ला तामन, तो ये इस्नाद ताम होगा। लाज़िम कौनुहु मुस्नदन व मुस्नदन इलैहि मान, तो एक चीज का मुस्नद होना मुस्नद इलैहि होना लाजिम आएगा एक ही वक़्त में। मा कौन कुल्ल मिनल इस्नादैन तामन, बावजूद दोनों इस्नाद के ताम होने के, बेखिलाफ आजबनी ज़रब ज़ैदैन के। इस इबारत में शारिह माक़बल मज़कूरा क़ैद की वजाहत एक मिसाल से कर रहे हैं कि एक ही चीज़ मुस्नद और मुस्नद इलैहि हो, मगर दो इस्नादों में से एक इस्नाद गैर ताम हो तो ये जायज़ है। अगर दोनों इस्नाद ताम हो तो ये नाजायज़ है। आजबनी ज़रब ज़ैदैन अमरन की जो मिसाल है, इसमें ज़रब मुस्नद भी है मुस्नद इलैहि भी है। मुस्नद इलैहि इस वजह से है कि इसका इस्नाद आजबा फ़ेल की तरफ है और इसका फ़ाइल है, ये इस्नाद ताम है। फिर ज़ैदुन का इस्नाद ज़रब की तरफ है, ज़रब ज़ैद के लिए मुस्नद है, ये इस्नाद गैर ताम है क्योंकि ये इस्नाद मज़दरी है और मज़दर का इस्नाद गैर ताम होता है। तो ज़रब आजबा का फ़ाइल होने की वजह से मुस्नद इलैहि है और इसका इस्नाद ताम है, और ज़ैद का फ़ाइल होने की वजह से मुस्नद है, और मज़दर के सबब
اسناد غیر تام ہیں، لہذا یہ مثال جائز ہے۔ لأن احد الاسنادین وهو اسناد المصدر غیر تام، کیونکہ مصدر کی جو اسناد ہیں ان دو اسنادین میں سے وہ غیر تام ہیں۔ تو اسناد تو دو ہیں لیکن ان میں سے ایک تام ہے اور ایک غیر تام ہے، لہذا یہ جائز ہیں۔ وللمفعول الثالث من مفاعیل باب علمت، باب علمت کا جو تیسرا مفعول ہے یہ بھی فاعل کی جگہ پر واقع نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باب علمت کا جو تیسرا مفعول ہے اس کا حکم باب علمت کے دوسرے مفعول کا حکم ہے، کہ مفعول ثالث جو ہے باب علمت کا وہ مسند ہی ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو نائب فاعل بنا دیں، فعل کی اسناد اس کی طرف کر دیں تو یہ مسند الیہ بن جائے گا، اور ایک ہی چیز کا مسند الیہ ہونا اور مسند ہونا ایک ہی وقت میں یہ ناجائز ہے۔ حکمہ حکم المفعول ثانی، اس لیے کہ اس کا حکم دوسرے مفعول کا حکم ہے، من باب علمت کے دوسرے مفعول کا، فی کونہ مسندن، مسند ہونے میں۔ آج ہم نے پڑھا ہے نائب الفاعل سے لے کر فی کونہ مسندن تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔